بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا چینل المعالج پلس اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ اللہ کریم آپ پر اپنی عنایات کا در کھلا رکھے اور ایمان کی دولت میں اضافہ فرمائے، عمل صالح کی توفیق کے لیے صحت اور تندرستی عطا فرمائے، نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو پلیز ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں تاکہ ہر بات مکمل طور پر آپ کی سمجھ میں آ سکے اور کم سے کم کمنٹ کرنے کی نوبت آئے۔ تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ دوستو آج پھر ہم محبت کو پانے کا ایک تیز رفتار وظیفہ پیش کرنے جا رہے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح آپ کو پسند آئے گا اور جائز محبت کے حصول کے لیے آپ کا مددگار بھی ثابت ہوگا۔ یہ خالص قرآنی وظیفہ ہے اور اگر آپ کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ آپ کے لیے ہی ہے، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ اگر جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اگر اس کی شادی ہو چکی ہے یا اس کی منگنی ہو چکی ہے تب بھی اس وظیفے کو کرنا ناجائز ہوگا، اور اگر ابھی تک آپ کے مطلوب کی منگنی یا شادی نہیں ہوئی تو پھر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے اور آپ اپنی بیوی کے دل میں محبت جگانا چاہتے ہیں تو پھر یہ وظیفہ آپ کو بے حد فائدہ دے گا۔ اگر کوئی سچا دوست کسی بات سے ناراض ہو گیا ہے تب بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ کوئی پیارا چھوڑ کر جانے والا ہے یا چھوڑ کر جا چکا ہے تو انشاءاللہ تعالی فی العزیز یہ وظیفہ چھوڑ کر جانے والے کو واپس لائے گا اور اس کے دل میں آپ کی محبت بھر دے گا، لیکن یہ خیال رکھنا ہوگا کہ آپ کا مقصد جائز ہونا ضروری ہے۔ یہ قرآنی وظائف ہے اور قرآن کے تقدس کا احترام کرنا ہم سب پہ فرض ہے، اور ان قرآنی وظائف کو پورے یقین اور محبت سے کیا کریں۔ اگر یقین سے وظیفہ نہ کیا جائے تو اللہ کریم بھی برکت عطا نہیں کرتا۔ ان اسلامی وظائف اور عملیات میں سب سے پہلی شرط یقین کی ہوتی ہے، اور یقین کے ساتھ اگر پنجگانہ نماز کو بھی یقینی بنا لیا جائے تو بہت بہتر نتائج حاصل ہوتے ہیں اور 100% رزلٹ ملتا ہے۔ نماز ویسے بھی ہم سب پر فرض ہے، نماز تو ہر حال میں پڑھنی ہے۔ اب وظیفے کا طریقہ اچھی طرح سے نوٹ کر لیں۔ بعد نماز عشاء باوضو حالت میں قبلہ رو ہو کر مطلوب کا تصور قائم کر کے وظیفہ کریں۔ اگر تصور قائم رکھنا دشوار ہو تو مطلوب کی تصویر کو سامنے رکھیں اور عمل شروع کریں۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور اس کے بعد 60 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں۔ جی ہاں، سورہ کوثر جو کہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، 60 مرتبہ آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ 60 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ سورہ کوثر کو خشوع خضوع سے پڑھنا ہے کہ ادائیگی مکمل طور پر ہو۔ اتنی سپیڈ سے نہ پڑھیں کہ خدا نخواستہ تلفظ میں جھول آئے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنی محبت کی بھیک مانگیں۔ وہ غفور الرحیم رب اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں ہماری محبت سے ضرور نوازے گا، اور ساتھ ہی تصور میں مطلوب پر دم کر دیں یا تصویر پر دم کر دیں۔ اس کے علاوہ بعد نماز فجر اول آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 129 مرتبہ یا ولیو پڑھیں۔ جی ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے، یا ولیو۔ اس کو آپ نے
129 मरतबा पढ़ना है बाद नमाज फजर। ये वजीफ़ा 11 दिन करना है। नया इस्लामी महीना रबीउल अव्वल शुरू हो चुका है, तो चाँद की 14 तारीख से पहले ये वजीफ़ा शुरू कर दें। इस वजीफ़े के लिए सबको इजाज़त आम है, हर कोई ये वजीफ़ा कर सकता है। आपकी दुआओं के तालिब हैं। तो दोस्तों, बात हमारी तमाम हो गई और हम उम्मीद रखते हैं कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा। और अगर हमसे कहीं बताने में गलती हो गई हो तो हम माफ़ी चाहते हैं और आपसे अपनी गलती की इस्लाह की उम्मीद भी रखते हैं। अपना, अपने दोस्तों का, अपने अजीज़ व अकारिब का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का रखिएगा ख्याल। खुदा हाफिज़ एंड गुड बाय।